اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروگرام چٹ چیٹ وتھ تحسن کھوکر کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوستو، پروگرام چٹ چیٹ وتھ تحسن کھوکر کے جو آج کے اس ایپیسوڈ کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے استاد ہیں، مجھے بہت چیزیں انہوں نے سکھائیں اور بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت حالیہ میں نیب ٹیک کے لیکچرار ہیں، سر ایاز احسانی میمن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے، ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ نے بولا تو میں نے کہا آپ کا جو یہ چٹ چیٹ چل رہا ہے تو اس کو بھی کچھ ٹائم دیں، تو جی اس لیے آپ کو جوائن کیا ہے اور بہت اچھا لگا آپ کو جوائن کرتے ہوئے۔ سر، شکریہ سر، شکریہ۔ اچھا سر، ابھی آج جو میں آپ سے ڈسکشن کروں گا وہ اس طرح سے تھوڑا سا کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہوگی اور تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے لیے بزنس کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ آپ کا اپنا بزنس بھی ہے، آپ ماشاءاللہ سے لیکچرار بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کو پیش آتا ہے، سب سے پہلا تو یہی ہے کہ انجینئرنگ اور میڈیکل، ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا ایک مقصد رہ چکا کہ ہمیں یا تو انجینئر بننا ہے یا میڈیکل بننا ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے، جس سے وہ دوسری فیلڈ میں جانے کے بجائے یا تو صرف انجینئرنگ کریں گے یا پھر میڈیکل۔ تو آپ اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں سر؟ ہاں، پہلے تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کی بات کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیریئر کاؤنسلنگ کا جو نظام نہیں ہے وہ پاکستان میں مجھے بھی نہیں لگتا کہ کہیں پر ہے، مگر کیریئر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے نا، کہ یہ تقریباً بیسیکلی ہوتی ہے 9th اور میٹرک سے، ٹھیک ہے؟ جب 9th اور میٹرک میں ہوتا ہے اسٹوڈنٹ تو اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا چاہیے کہ اس نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے یا جو فیلڈ سلیکٹ کیا ہے، میڈیکل یا انجینئرنگ وغیرہ جو بھی، تو اس حساب سے اس کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ کو اس حساب سے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انجینئرنگ یا میڈیکل یہ جو ہے نا، یہ ذہن میں فٹ ہو گئے ہیں آج کل، جو ہے نا یہ ذہن میں فٹ ہو گئے ہیں، یا انجینئرنگ یا میڈیکل۔ مگر میرے خیال سے جو ہے BBA ہے، بزنس بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، BPA ہے، بیچلر آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کچھ اس سے ہٹ کے ہے انجینئرنگ سے، ٹھیک ہے، یا میڈیکل سے۔ تو یہ تقریباً ہمارے گھروں میں یا ہمارے، آپ پاکستان میں دیکھ لیں یا آپ ایون انڈیا میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو میڈیکل اور انجینئرنگ یہ ذہن میں فٹ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ماحول بھی ہوتا ہے نا کہ ایک گھر میں اگر انجینئرس ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس بچے کو اسی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو بھی انجینئر ہی بننا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس لڑکے یا اس لڑکی کا، اس اسٹوڈنٹ کا خود کا کون سا انٹرسٹ ہے، کس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی یہ جی دیکھنا چاہیے کہ اس کا خود کس میں انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آرکیٹیکچر ہے، ٹھیک ہے، آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی انجینئرنگ سے ہٹ کے، انجینئرنگ ہی ہے مگر یہ تھوڑا ہٹ کے ہے، کیونکہ یہ فیلڈ اور وسیع ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف کوئی نہیں سوچتا، مگر یہ فیلڈ اور اچھی ہے میرے حساب سے۔ اور BBA ہے، بزنس والی ہے، یہ بھی تھوڑی اور اچھی ہے اس حساب سے۔ اگر ہم صرف انجینئرنگ اور میڈیکل کا سوچتے ہیں تو یہ مطلب ہم اپنے اسٹوڈنٹ یا اپنے بچوں یا اپنے لڑکے یا لڑکیوں کو جو ہے نا محدود کر کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز مسلط کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنی ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لڑکوں کے یا اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں فٹ ہے کہ انجینئرنگ یا میڈیکل، یہ تو بالکل غلط ہے۔ تو میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اور بھی فیلڈس ہیں، مگر ان کے انٹرسٹ سے ہو، ان کے خود کے انٹرسٹ سے ہو، نہ کہ کسی اور کے، ٹھیک ہے؟ اور BBA ہے تو اس کو وہ بزنس لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیسے ہوتا ہے بزنس ڈیلنگ، کیسے ہوتی ہے وغیرہ اس میں۔ تو جی جی یہ میرے خیال میں تو صرف میڈیکل اور انجینئرنگ، یہ جو ذہن آج کل بنا ہوا ہے ماحول میں، ٹھیک ہے، کسی بھی گھر میں آپ جاؤ، کسی بھی طرف دیکھ لو، کسی بھی شہر میں جاؤ، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھائی یا تم انجینئرنگ ہو یا تم ڈاکٹر ہو، یا بس یہی ذہن ہوتا ہے، یہ ذہن فٹ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کو یہ ذہن فٹ کیے گئے ہیں کہ آپ کو انجینئرنگ بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے اس کو سوچنے کا بھی ایسا موقع نہیں ملتا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کی خود کی کوئی انٹرسٹنگ فیلڈ ہو، مگر جی جی کوئی بھی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کو کوئی موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حساب سے میں بول رہا تھا
کہ کیریئر کاؤنسلنگ آپ دیکھ لو, آپ نے شاید سنا ہوگا دا سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول ہے, جی جی ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہوتا ہے کہ میٹرک, جب اسٹوڈنٹ میٹرک کرتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں گیا بھی ہوں وہاں پہ, اسٹوڈنٹ جب میٹرک کرتا ہے تو اس کے لاسٹ منتھ میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حساب سے کلاسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تاکہ اس میں کیریئر کاؤنسلنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر لڑکے سے, ہر لڑکی سے اس کی جو انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اس حساب سے مشورہ لینا اور مشورہ دینا, ٹھیک ہے. کہ اس کو ہم مشورہ دیں گے کہ اس حساب سے اس فیلڈ, اگر وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہے یا جانا چاہتا ہے تو اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. میرے خیال میں پاکستان میں یہ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے بالکل کہ کیریئر کاؤنسلنگ, یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے, تاکہ جب فرسٹ ایئر یا انٹر میں اسٹوڈنٹ ہو تو اس کو یہ اس کے بارے میں بھی لیکچر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر نہیں تو انٹر کے بعد اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ اس کی جو سلیکٹڈ, اس کی جو فیلڈ ہے سلیکٹڈ, اس حساب سے اس کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تاکہ وہ موٹیویٹ ہو جائے اچھی طرح سے, وہ کہیں بھی کنفیوز نہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ آگے جا کے وہ سکسیز ہو, ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان میں یہ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کیریئر کاؤنسلنگ کا. اور ایک بات اور, کہ پاکستان میں ایک چیز نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریجویٹ ہوتے ہیں لڑکے یا لڑکیاں, ٹھیک ہے, تو پاکستان میں اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی جب تک اس کو کوئی جاب نہ مل جائے, ٹھیک ہے. حالانکہ دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, پی ایم یوتھ فنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یوتھ کا ایک فنڈ ہوتا ہے جو ہر مہینے اس کو پرووائڈ ہوتا ہے تاکہ اس کو سپورٹ ہو جائے کہیں پہ اپلائی کرنے میں, ٹھیک ہے. مگر پاکستان کی معیشت کے حساب سے یہ میرے خیال میں ادھر ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. جی مگر یہ ہے کہ یہ کیریئر کاؤنسلنگ تو کم سے کم ہونی چاہیے, کہ اس کو یہ موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو کیسے کیا کرنا چاہیے. دیکھو نا, اگر میں نے آئی ٹی کی ہوئی ہے تو میں پرائمری ٹیچر بن رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور کسی نے بی کام کی ہوئی ہے تو وہ پتہ نہیں دکان جا کے چلا رہا ہے, کوئی انجینئر ہے تو وہ بھی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, مطلب وہ اپنی پرفیکٹ فیلڈ کے حساب سے کام نہیں کر رہا, جی ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی. تو کیریئر کاؤنسلنگ میں یہی ہوگا کہ اس کو پرفیکٹ فیلڈ کے حساب سے اس کو موٹیویٹ کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ جا کے اپنے پرفیکٹ فیلڈ کو کمپلیٹ کرے گا کہ مجھے اسی فیلڈ میں جانا ہے اور کس طرح جانا ہے اور کس طرح ورک کرنا ہے, یہ سب اس میں ہوتا ہے. اچھا سر, ابھی آپ تھوڑی سی موٹیویشن کے لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آج کل, کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف بھی گزاری ہے, آپ نے ماشاء اللہ سے لیکچرار بھی ہیں, بزنس بھی کریں. اچھا, آج کل کے دور میں جو اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کو سب سے بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو, وہ بس اس فیل کے ڈر سے, پہلے تو وہ ایک تو اپنی اسپیکٹو فیلڈ کے اندر ڈر رہا ہوتا ہے, مطلب کہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہی ڈر بیٹھ گیا کہ بھائی تمہارے ماموں کا بیٹا یہ کر لیا, تمہارے پھپھو کی بیٹی نے یہ کر لیا, وہ ڈاکٹر بن گیا. تو وہ جو پریشر, ایک گھر کی طرف سے بھی پریشر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور پھر فرینڈس کی طرف سے بھی, اور دوسرا پریشر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فار ایگزامپل ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے اور اسے انجینئرنگ میں ڈال دیا تو پہلے تو اس کو انجینئرنگ سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ اس کا شوق ہے ڈاکٹری کے اندر. تو اس وجہ سے وہ سب سے اس کا ڈر رہتا ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو یہ جو اگر میں فیل ہو گیا تو, اس کے لیے آپ اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں, یہ اگر میں فیل ہو گیا تو, ٹھیک ہے, یہ بہت خطرناک ڈر ہے میرے حساب سے, کیونکہ یہ اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا پیرنٹ, ٹھیک ہے, اس لڑکے کا پیرنٹ اس کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کرے گا, مطلب یہ ہے کہ شوق ہے میڈیکل کا, اس کو بنایا جا رہا ہے انجینئر, ٹھیک ہے, تو وہ آبویسلی فیل ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر میں فیل ہو گیا تو کا ڈر جو ہے اگر نکالنا ہے تو ایک تو اس لڑکے کو چھوڑ دو فری ہینڈ, ٹھیک ہے. تو جو جس میں انٹرسٹ ہے وہ اس فیلڈ میں جائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرے, مطلب اگر اس کا باپ فار ایگزامپل چاہتا ہے کہ انجینئرنگ میں جائے مگر اس کا شوق ہے میڈیکل میں یا کسی اور چیز میں, اور وہ اس اور چیز میں وہ سلیکٹ بھی ہو گیا اور پڑھ بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے فادر کو یا اس کے پیرنٹس جو بھی ہے, اس کے پیرنٹس کو, اس گارڈینس کو جو ہے نا, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس فیلڈ میں کہ یہ اب اس فیلڈ میں ان تو ہو چکا ہے, اب ایسے نہیں کہ اس کو ڈسکریج کریں, اس کو اور انکریج کرو تو وہ فیل نہیں ہوگا میرے خیال میں, تو وہ فیل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر جس کو بھی ڈر ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میں اس اسٹوڈنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی پوزیشن
کا فوکس کریں, ٹھیک ہے. آپ چاہیں آپ کی فوکس جو ہو وہ پوزیشن پہ ہو کہ میں یہ پوزیشن اٹھاؤں. اگر وہ پوزیشن پہ فوکس کرے گا تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا کم سے کم فیل نہیں ہوگا, لو پوزیشن میں ضرور آئے گا, کیونکہ وہ جب پوزیشن کا سوچے گا, اچھی پوزیشن کا سوچے گا, تو وہ فیل تو نہیں ہوگا کم سے کم, کیونکہ وہ اس حساب سے پڑھائی کرے گا, ٹھیک ہے. جی اگر بالکل اس ایسا سے ہی ہے. پھر بھی نہیں ہوتی, اگر اس سے پھر بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کسی کا جو ہے نا وہ برین کے حساب سے وہ کسی کسی کا ویک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ پڑھنا چاہتا بھی ہے تو بھی وہ مطلب کوئی کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے اتنا پڑھ نہیں سکتا. تو اگر وہ کچھ اچھا ہی چاہے گا تو کم سے کم وہ بالکل برا نہیں ہوگا, تو اس سے کم پوزیشن میں ضرور آئے گا. تو یہ فیل کا ڈر اگر ان کو نکالنا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پوزیشن پہ جائیں, ٹھیک ہے. اور پوزیشن پہ جانے کے لیے میں ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ جب بھی یونیورسٹی میں جائیں, بھلے آپ بیک بینچر ہو, ٹھیک ہے, مگر آپ جب بھی یونیورسٹی جائیں, جب بھی کوئی لیکچر ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کنسیپچولی پڑھو, ٹھیک ہے. آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ٹیچر سے پھر پوچھیں, ٹھیک ہے. اگر پھر بھی آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو ویڈیوز وغیرہ اچھے طریقے سے انٹرنیٹ بھی مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ پڑھیں, آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, تو آٹومیٹیکلی آپ فیل تو نہیں ہوں گے کم سے کم. اگر کسی کا بھلے آپ بیک بینچر ہوں, مطلب آپ پیچھے بیٹھے ہوں یا آگے بیٹھے ہوں کلاس میں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا فوکس ہے پوزیشن پہ تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. باقی یہ نہیں کہ ٹیچر جو پڑھا رہا ہے وہ آپ نے سنا اور بس ایسے ہی نکال دیا, تو پھر اس کو جو ڈر ہوگا نا فیل ہونے کا, تو وہ تو پکا فیل, ٹھیک ہے. اور اس کا ڈر پھر فضول ہے. اور اگر اس کی وہ انٹرسٹڈ فیلڈ نہیں ہے تو ابھی اس کا فیل ہونا پکا ہے, کیونکہ جب تک وہ اس فیلڈ میں سیٹ نہ ہو جائے. پہلی بات کہ پیرنٹس کو اس پہ کوئی بھی اپنی چیز مسلط نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فیلڈ اٹھاؤ یا یہ فیلڈ اٹھاؤ یا یہ فیلڈ اٹھاؤ, ٹھیک ہے. پہلی بات کہ آپ لڑکے یا لڑکی سے پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے, ٹھیک ہے. آپ جی اگر جی شروع سے اس کو فری ہینڈ چھوڑیں گے, والدین اگر اس کو فری ہینڈ چھوڑیں گے شروع سے ہی, تو وہ بچہ اور انکریج ہوگا اور فیل ہونے کی کوئی چانسز ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا کبھی بھی ایسے نہیں کرو کہ آپ یہ کرو یا آپ یہ کرو, ٹھیک ہے. آپ بلکہ ان سے پوچھو, آپ ان کی کاؤنسلنگ کرو کہ آپ کو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ ان سے پوچھو, اگر وہ بولتا ہے مجھے اس میں انٹرسٹ ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ اس کا انٹرسٹ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں انٹرسٹ اور بھی دکھائے گا اور وہ فیل ہونے کا کوئی چانسز نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر اس کا انٹرسٹ ہو اس کو اور انکریج کرو, ٹھیک ہے, اس کو اور جو ہے سپورٹ کرو تاکہ وہ اور پوزیشن پہ آ جائے. اچھا سر، آج کل میں نے یہ بہت نوٹ کیا ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا، یہ میں ایک سیریس بات بتا رہا ہوں کہ پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ڈریم ہوتا ہے کہ میرا بچہ پائلٹ بنے گا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. تو کیا پیرنٹس کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ میرا بچہ یہ بنے گا، اور آپ جب بچہ پیدا ہوا ہے آپ اس کو بس شروع سے بات ذہن میں ڈال دی کہ بھائی تم نے، ایک ایگزامپل ہے کہ تم نے پائلٹ بننا ہے، تم نے پائلٹ بننا ہے، لیکن بچہ جو بگنر ہے اس کے جو خالی ورک کی طرح ہوتا ہے، جو پیدائشی بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس کے اوپر لکھ دیا گیا کہ آپ نے پائلٹ ہی بننا ہے، لیکن اصل بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ میڈیکل کی جانب ہے، انجینئرنگ کی جانب ہے، میڈیا اسٹڈیز کی جانب ہے، ماس کمیونیکیشن کی جانب ہے. تو وہ ایسا پیرنٹس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں ایسا میں بتا چکا ہوں کہ ایسا پیرنٹس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یا ابھی پیدائشی, تو یہ تو بہت عجیب بات بتا دی آپ نے کہ پیدائشی وہ بالکل سر سوچتے ہیں, ایسا ہے. مگر یہ ہاں ہوگا, آپ بول رہے ہو تو ٹھیک ہے, مگر ہوگا. یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ کافی جو ابھی ہوتے ہیں یا 6th یا 7th میں آتے ہیں تب سے ان کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ یہ ہوں گے, آپ یہ ہوں گے. مگر میں بولتا ہوں کہ میٹرک تک, کم سے کم میٹرک تک پیرنٹس کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کم سے کم میٹرک تک, ٹھیک ہے, ان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. اور میٹرک کے بعد ان سے خود پوچھنا چاہیے. میں پیرنٹس کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں, ٹھیک ہے, کم سے کم میٹرک تک. آپ ان کو کچھ بھی ڈسٹرب نہ کریں کہ آپ کو یہ بننا ہے یا یہ بننا ہے یا یہ بننا ہے, ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر انٹر, ٹھیک ہے, جب فرسٹ ایئر انٹر میں آتے ہیں اس وقت سلیکشن ہوتی ہے کہ آپ پری میڈیکل اٹھاتے ہیں یا پری انجینئرنگ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم بھی پیرنٹس کو نہیں بولنا چاہیے کہ آپ اس میں جائیں, کیونکہ زبردستی آپ کو پتہ ہے یہ صحیح نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں, ٹھیک ہے. اگر وہ زبردستی کرتے بھی ہیں تو اگر اس کا شوق ہے
میڈیکل میں اور وہ اس کو بول رہے ہیں کہ آپ انجینئرنگ پڑھو, تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کم سے کم میٹرک تک تو بچوں کو کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرسٹ ایئر انٹر میں جو ہے نا ان سے ہی پوچھنا چاہیے, نہ کہ والدین کو بتانا چاہیے. وہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں, کس فیلڈ میں انٹرسٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے اگر وہ بچہ بتاتا ہے تو اس کو مزید سپورٹ کریں, نہ کہ اس کو زبردستی کریں کہ نہیں یہ نہیں آپ انجینئرنگ کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں پیرنٹس کو کہنا چاہوں گا, کوئی بھی پیرنٹس ہو تو اپنے بچوں کو جو ہے نا کم سے کم میٹرک تک تو ان کو جو اسٹڈی ہے اس کو کرنے دو, اور اس میں بھی اس کو سپورٹ کرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی جو فیلڈ ہے وہ جس میں جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو فری ہینڈ چھوڑو. ٹھیک ہے, تو جا کے وہ اپنا جو ہے نا فیوچر اس کا ہے, اس کے والدین کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, وہ صحیح انٹرسٹ جس میں ہوگا وہ اس میں صحیح سمجھے گا. ٹھیک ہے, تو ہی اس میں صحیح پڑھ پائے گا. ٹھیک ہے, والدین کو نہیں پڑھنا فیوچر میں, اسی کو پڑھنا. تو ہر والدین کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچے کو فری ہینڈ چھوڑو. ٹھیک ہے, اور فرسٹ ایئر انٹر میں بھی اس سے مشورہ لیں کہ آپ کس میں جانا چاہتے ہیں, اس حساب سے اپنے بچوں کو سپورٹ کرو. اچھا سر، ایک بڑا مسئلہ اگر ہم پاکستان کی حکومت ہی نہیں، حکومتیں جو گزر گئیں، جو چل رہی ہیں، میں نے ہی نہیں بلکہ ہر ایک بندے نے نوٹ کیا کہ کسی بھی حکومت نے تعلیمی نظام کو سیریس نہیں لیا. کہ حکومت کے تعلیمی نظام کو سیریس نہ لینے کی کیا آپ کے خیال میں وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں, ایک تو یہ دیکھو, میں بھی گورنمنٹ ادارے میں کام کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ وار گورنمنٹ سیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ خود ان کے ذمہ وار ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھو, مجھے پنجاب کی اتنی معلومات نہیں ہے, مگر میں ابھی سندھ میں ہوں تو سندھ کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھو کہ ادھر جو ٹیچرز ہیں پڑھا رہے ہیں, چلو پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر کوئی بھی لک آفٹر نہیں ہے کیسے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کیسے آ رہے ہیں کیسے نہیں آ رہے ہیں, کہاں پہ کیسے اسٹڈی ہو رہی ہے کیسے نہیں ہو رہی ہے, تو یہ سب حکومتیں ذمہ وار ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ خود گورنمنٹ سیکٹر اس چیز کے ذمہ وار ہے. اگر گورنمنٹ سیکٹرز میں اسٹڈی اچھی ہو تو شاید میرے خیال میں یہ پرائیویٹ اسکول جو ہے نا اسکولس نہیں کھلتے آج کل. ٹھیک ہے, تو یہ پرائیویٹ اسکولس میں چلو اسٹڈی ہوتی ہے, مگر وہ اسٹڈی تب ہوتی ہے جب اب دیکھو نا پرائیویٹ اسکولس کی آپ جا کے دیکھو کہ فیس کتنی ہے, اس میں فیسیں اتنی ہیں کہ کوئی سپورٹ کر سکے گا, کوئی افورڈیبل ہے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے کیا ہوتا ہے کہ تعلیم کا نظام ایسے بھی تباہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر بچہ پڑھنا چاہتا ہے نا تو وہ اتنی فیس دیکھ کے بھی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, تو اس کی ذمہ وار بھی کون ہوئی؟ گورنمنٹ ہی ہوئی, کیونکہ گورنمنٹ اسکولس میں اسٹڈی کم ہوتی ہے, یا ٹیچرز آتے نہیں ہیں, یا آتے ہیں تو ایسے ہی بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں پر توجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بچے موٹیویٹ نہیں ہوتے. کیریئر کاؤنسلنگ تو اس میں دور کی چیز ہے, مگر کیریئر کاؤنسلنگ کے علاوہ صرف اس کو لیکچر دینا یا اس کو موٹیویٹ کرنا, اس کو اچھی طریقے سے کانسیپٹ سے کلیئر کرنا لڑکے کو, تو کوئی بھی نہیں ہوتا میرے خیال میں. گورنمنٹ سیکٹرز میں تو ایسا میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کافی بندے جو ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں انٹر کرواتے ہیں, ایڈمیشن دلواتے ہیں, مگر پرائیویٹ اسکولس میں ہر کوئی افورڈیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھتا ہے. اگر کوئی پیسے افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم ضائع ہو جاتی ہے. یہ تعلیمی نظام ایسے ہی تباہ ہوا ہے ادھر پاکستان میں, اس کی تعلیم ضائع ہو جاتی ہے. پہلی بات تو آپ دیکھو فارن میں دیکھ لیں کہ آپ پرائمری سے لے کے آپ کی یونیورسٹی لیول تک آپ کی جو فیس ہے, ٹھیک ہے, وہ فری ہے. ٹیوشن فی آپ کی وغیرہ فری ہے, آپ کی اسٹڈی فری ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ادھر بھی ایسے ہو, کافی میں نے ایسے غریب بندے دیکھے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو ہوشیار بھی ہیں, مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے. اگر گورنمنٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں تو گورنمنٹ اسکولس کے یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ ان کی ایڈمیشن تو ہو جاتی ہے مگر وہاں پہ اسٹڈی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو گزر گئی ہے, یا یہ گورنمنٹ جو بھی ہے, جو گزر گئی ہیں, یہ گورنمنٹ جو بھی ہے, وہ کوئی بھی لک آفٹر نہیں ہے کہ کیسے کام چل رہا ہے کیسے نہیں چل رہا. آپ بھی کبھی شاید آپ نے وزٹ کیا ہو, مگر میں نے تو خود دیکھا ہے, میں نے تو وہاں پہ پڑھایا ہے گورنمنٹ میں. تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھنے آتا. ٹھیک ہے, کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ٹیچر کون سے آ رہے ہیں کون سے نہیں آ رہے ہیں. ابھی بایو میٹرک اسٹارٹ ہوگی, چلو بایو میٹرک ہوگی, مگر بایو میٹرک کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ تھمب لگا اور چلے گئے.
اور ٹائم جب آخری بچا اس ٹائم آگے تھم لگایا. اسٹوڈنٹ کچھ ٹائم بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں, اسکولز کافی خالی پڑے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی غریب دیکھے گا کہ میں گورنمنٹ میں پڑھ لوں بھلا میری تعلیم اچھی ہو جائے, ٹھیک ہے, میں گورنمنٹ میں پڑھ لوں, تو گورنمنٹ میں کوئی ٹیچر ایسے کوئی, میں ایسے نہیں بول رہا کہ 100% ایسے ہوں, ہر کوئی ٹیچر ایسے نہیں ہے, مگر کافی ٹیچر ایسے ہیں کہ گورنمنٹ میں کوئی اسٹڈی نہیں ہے, تو تعلیمی نظام خود گورنمنٹ خود ذمہ وار ہے جو تعلیمی نظام تباہ ہے. اچھا سر, سب سے ابھی جو ہے نا آپ کے تھوڑا سا پرسنل ریلیٹڈ سوال ہے, آپ نے بزنس کب اسٹارٹ کیا تھا اور ابھی آپ کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے اس بزنس کو؟ ہاں, میں نے 2008 میں جو ہے نا اپنا میڈیکل شاپ کھولا تھا, وہ یہ بھی ایک اسمال بزنس ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو مجھے 13 سال ہو گئے ہیں اس میں, مگر بزنس کے بھی جو ہے نا ایک کچھ رولز ہوتے ہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ بس دکان کھولی اور آپ چلاؤ, ٹھیک ہے. ادھر تو پاکستان میں ایسے ہے کہ بھائی دکان کھولی اور چلاؤ, مگر ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. بزنس کے بھی کچھ رولز ہیں. فرسٹ آف آل آپ کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو بزنس کرنا ہے, کامیاب بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا فرسٹ آف آل کسٹمر سے بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہوگا تو کسٹمر آپ کے پاس آئے گا. اس کے بعد ہے ڈیلنگ, ٹھیک ہے. آپ کی ڈیلنگ بھی اچھی ہونی چاہیے, کسی کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی ڈیلنگ بھی اچھی نہیں ہے تو بھی کسٹمر نہیں آئے گا. آپ کا اگر کامیاب بزنس آپ کو کرنا ہے تو اس حساب سے آپ کا بیہیویئر, آپ کی ڈیلنگ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں مین ہے. اگر آپ کو یہ نہیں ہے کہ بس بزنس کھولا تو کسٹمر آئے گا ہم کو چلانا ہے, بس کسٹمر چل گیا بس ٹھیک ہے بس بزنس ہو گیا, یہ نہیں ہے. آپ جتنا بیہیویئر اچھا رکھیں گے اتنے کسٹمر آپ کے پاس موٹیویٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آئیں گے, ٹھیک ہے. کسٹمر کو بھی پتہ ہوگا. اور اگر آپ کے ریٹس بھی, اگر کوئی بھی بزنس ہو کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے اگر ریٹس مناسب ہیں دوسروں سے, تو یہ ایک تھرڈ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک بیہیویئر, ایک ڈیلنگ, اور یہ تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کی کہ کوئی بھی بزنس ہو تو آپ کا ریٹ اگر آپ کے مناسب ہیں تو آپ کے کسٹمر اور بڑھیں گے, بالکل ٹھیک ہے. ایسے. تو یہ بزنس میں صرف میں آپ اگر کوئی بزنس کھولنا چاہے, ٹھیک ہے, بھلے آپ کا وہ چھوٹا بریانی کا کیوں نہ ہو ٹھیلا, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی کیا ہے کہ آپ کی اگر کوالٹی اچھی ہے, آپ کا بیہیویئر اچھا ہے, آپ کی ڈیلنگ اچھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے ریٹ مناسب ہیں تو آپ کا بزنس اس حساب سے چلے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی کو بھی کامیاب بزنس کرنا ہے تو اس میں یہ 3-4 چیزیں تو مین ہے, ٹھیک ہے. تو میرا ایک میڈیکل شاپ ہے, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی چیزیں ہیں جو انسان سے, میڈیکل مطلب انسان سے ریلیٹڈ تقریباً, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے کوئی غلط بھی نہیں دینی, ٹھیک ہے. اس میں تو ایک جو ہے نا کم سے کم میرے خیال میں اگر بزنس بھی کرنا ہو نا, اگر اچھا خاصا بزنس کرنا ہو تو بھی بندے کو کم سے کم بیچلر ہونا چاہیے, مطلب وہ بیچلر اسٹڈی کر چکا ہو یونیورسٹی لیول پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ BBA کرتے ہیں, BPA کرتے ہیں, تو اس میں تو اور بھی جو ہے نا لیکچرس آتے ہیں بزنس کے حوالے سے, تو اور بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. مگر کسی کی اگر بیچلر نہیں کی ہوئی تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو اگر وہ بزنس کھولتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بزنس کو چلانے کے لیے, کامیاب کرنے کے لیے یہ 2-3 پوائنٹس جو میں نے بتائی, بیہیویئر, ڈیلنگ, اور آپ کے جو ریٹ ہیں وہ مناسب ہو, ٹھیک ہے, تو اس حساب سے آپ کا بزنس کامیاب ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا بزنس بالکل چلے گا اور آپ کے کسٹمر بالکل ڈیولپ ہوں گے. جی سر, بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا. تمام دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تھینک یو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.